روزہ پورا کرنے کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے. سورج زمین پہ نہیں آیا, اس نے اپنی کرن کو بھیجا, روشنی کو بھیجا. روشنی نے آ کے دنیا والوں کو جگا کے بتایا کہ وہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. رزق تقسیم اس نے کیا, بھیجا کسی اور ذریعے سے. اور یہ میں اکثر یہ ایک بات کہہ دیتا ہوں, بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ ان دنوں میں آپ کو زیادہ کام آئے گی. آپ ابھی جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا, آپ فزکس کا قانون پڑھیے گا. قانون ہے کہ ماہرین فلکیات نے دیا کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے, نظر 9.5 منٹ بعد آتا ہے. غروب پہلے ہو جاتا ہے, 9.5 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں. ہمارے گردش لیل و نہار, ہمارے نظام شمسی کا تعلق کرنوں کے ساتھ نہیں, سورج کے ساتھ. اس لیے خدا نے کہا اتم الصیام الی اللیل, روزے کو تمام کرو رات کے ساتھ. اتموں کا لفظ آیا, اتمام میں روزہ رات سے ہوتا ہے. یہی اتمام لفظ میں ایک جگہ پہ اور دکھا دیتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمتیں تمام تب ہوتی ہیں جب ولایت داخل ہوتی ہے. روزہ پورا کرنے کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے. نعمتیں مکمل کرنے کے لیے ولایت کا ہونا ضروری ہے. جیسے جب تک رات نہ ہو روزے کی تکمیل نہیں ہو سکتی, جب تک ولایت امیر نہ ہو دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو جب مکمل دین ولایت علی کے بغیر ادھورا ہے تو نماز کل دین نہیں, جزو دین ہے. نماز ہے جز, اور اصل میں نماز کو بھی اس لیے مشکل کر دیا گیا کہ ہمیں اصل میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بچپن میں نماز ماں سکھا دیتی ہے, باپ سکھا دیتا ہے, بڑا بھائی سکھا دیتا ہے, بڑی بہن سکھا دیتی ہے. وہ بچپن میں نماز رٹ لیتے ہیں ہم, کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں, نماز عربی میں ہے. اس لیے ہم جب ساری زندگی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بچپن کی جو رٹی ہوئی ہوتی ہے نا, بندہ جتنے مرضی مشکلات میں چلے جائے نا, 2 کا پہاڑا نہیں بھولتا جس نے بچپن میں یاد کی, کیونکہ بچپن کی حفظ کی ہوئی چیزیں ہمیشہ یاد رہتی. نماز ہمیں بچپن میں یاد کروا دی. مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, اب زبان نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. میں غلط کہوں تو مجھے روک دیجئے گا, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے, اور دماغ کو پتہ ہی نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے. دماغ کدھر پہنچا ہوا, دکان, مال, فلاں بندے کے کام کی طرف. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے. لہذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو مانوی نماز یاد کروائی جائے, تاکہ بچے کو پتہ تو چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں. چلے میں اس کو 2 یا 3 منٹ میں آپ کو دوں گا, میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں تک یہ بات پہنچ جائے. یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے نا, اللہ اکبر کہنا, یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا, ہینڈز اپ. گرفتاری دے دی. مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسا ہی دیتا ہے, میرے اللہ میں تیرا مجرم ہوں, تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا, میں نے ملا, تو نے میرے مسجدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جا. میں نہیں آیا, آج میں گھر واپس آ گیا ہوں, یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا. اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع ہو گئی. خدا نے کہا تو جس کے پاس آیا اسے جانتا ہے کہ کون ہوں میں؟ بندے کہا الحمدللہ, رب العالمین, تو عالمین کا رب ہے, تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے, مالک یوم الدین. تو دین کے دن کا مالک ہے.
آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں. ایاک نعبد، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اچھا چلا آ گیا میرے گھر، کھڑا بھی ہو گیا میری بارگاہ میں، بات بھی شروع ہو ہی گئی ہے. چاہتا کیا ہے؟ ایاک نعبد. کس بات پہ؟ ایاک نستعین. کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم. میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر. کس بات پہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. تجھے پتا ہے وہ رستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اگر میں تجھے ان کے رستے پہ لے جاؤں تو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المغضوب پہ. تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ علیہم ولا الضالین. خدا کہتا بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے. آیا مدت کے بعد ہے لیکن گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے تیری، کچھ اور سناؤ. گفتگو اچھی ہو گئی. خدا نے کہا اچھا، بڑا اچھا رہا تجھ سے یہ تعلق، ٹھیک ہے تو نے جو بھی کہا ٹھیک کہا. اب جھک کے کہا سبحان ربی العظیم. چل کہہ جو دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اب سر سجدے میں رکھا سبحان ربی الاعلی. اب پھر تو نہیں کہیں جائے گا استغفر اللہ ربی واتوب. دوبارہ اٹھ کے کھڑا مجھ سے گفتگو کر، پھر یہی دہرانا ذرا کیا کہا تو نے مجھ سے. پھر دوبارہ وہی باتیں شروع ہو گئی. خدا نے کہا اب تھک گیا ہے بیٹھ جا. الحمدللہ. اب مجھے بتا عقیدہ تیرا کیا ہے؟ مجھے چھوڑے گا دنیا، مجھے نہیں پتا میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی میرے ساتھ چلے گا. وہ خدا نے کہا بتا تو صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرا عقیدہ یہ ہے تو ہے. تو مجھے آج تک ملا ہی نہیں، تجھے کیسے پتا کہ میں اللہ ہوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. مجھے اس نے بتایا ہے کہ تو ہے. تجھے کس نے بتایا کہ وہ ہے؟ علی ولی اللہ. جس کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ دے. کیا کہنے؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اگر آپ کا علی کے بغیر گزارا ہے تو اب ٹھیک ہے، اب کہہ دیں. عقیدہ اپنا بولیے گا. جو بھی آپ کا عقیدہ ہے گواہی دینی ہے آپ نے. یہ یاد رکھیے گا، گواہی دے رہے ہیں آپ، اور گواہی بھی کسی شخص کے سامنے نہیں دے رہے، توحید کے سامنے دے رہے ہیں. اور گواہی یہ آپ ابھی کسی جگہ پہ تھانے میں کٹ ہو جائے، آپ کو بلایا جائے کہ سرکار پنچایت میں گواہی آپ نے دی تھی. جی میں نے دی تھی. تھانے میں جی میں دوں گا. جی پنچایت میں گواہی ہو گئی، تھانے میں گواہی ہو گئی، عدالت میں پہنچے، اس نے وضو کروایا جج نے، اس نے کہا جو کہے گا سچ کہے گا. جی 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 کہوں گا. دے گواہی. جی میں نے تو نہیں دینی. پنچایت والی قبول ہوئی نہیں، تھانے والی قبول ہوئی، کمیٹی والی قبول ہوئی. جب عدالت میں جا کے مکر گیا تو پچھلی رہی کوئی نہیں. سبحان. کلمے میں کہہ دیا نا 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 رائے تھی نمبر نہ دینا. کلمے میں کہہ دیا، اذان میں کہہ دیا، اقامت میں کہہ دیا. جب خدا نے کہا وضو کر کے اب بتا تو اب کہہ دیا نہیں. اب اگر نہیں کہا کلمے والی بھی چلی گئی، اذان والی بھی چلی گئی. لہذا آپ اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، رحم فرمائیں. اگر علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گزارا ہے تو پھر کسی بھی جگہ پہ علی کو شامل نہ کریں. لیکن اگر علی کے بغیر گزارا نہیں تو پھر ہر اس جگہ پہ علی کی گواہی دیں جس طریقے سے آپ تک دین پہنچا ہے. ولایت جھگڑنے کا نام نہیں، گالی دینے کا نام نہیں، لڑنے کا نام نہیں. علم کے گھوڑے دوڑاؤ، معرفت کی بھیک مانگو. وہ وسعت قلب عطا کریں تو وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں آپ
جو بھی موضوع سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی آپ کے سوال میں ذہن میں سوال ہو تو مہربانی فرمایا کریں. مجلس سے پہلے عمران بھائی کو, آفتاب شاہ جی کو, فرحان بھائی کو, وقار کاظمی صاحب کو, حبیب شاہ جی کو آپ مجھ تک سوال نہیں پہنچا سکتے, ان تک پہنچا دیا کریں, لکھ کے پہنچا دیں, بائی میسج پہنچا دیں. اگلے دن آپ کو ممبر سے مدلل طریقے سے مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں اس اشرا کا مقصد نہ یہ ہے کہ ہم شیعت کے درمیان دیواروں کو کمزور کریں, ہم شیعت کی بیرونی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں, اندرونی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنا نقصان ملت تشیع کو ہو گیا وہ ہو چکا, مزید ہم تقسیم در تقسیم نہ ہو. عقائد میں اختلافات ہوتے ہیں, نظریات میں اختلافات ہوتے ہیں. ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں تو ان کی سوچ ایک نہیں ہوتی, اور وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں تب دو بھائی لڑتے لڑتے بازار میں آ جاتے ہیں. لہذا ممبر کا یہ منصبی حق ہے کہ آپ اپنی ذہن کے مطابق سوال کریں, آپ کو قرآن اور فرمان معصوم کے ساتھ مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے. آنے والی 3 مجلسیں یا پھر انشاءاللہ 5 مجلسوں کے بعد میرے بھائی ہیں علامہ باقر نقوی صاحب, تو آپ ان سے بے شک سوال کریں. جتنی دیر تک میری مجلسیں یہ چل رہی ہیں, آپ جو بھی موضوع کے ریلیٹڈ سوال ہے آپ لکھ لیا کریں, مجھ تک پہنچائیں, ان میرے بھائیوں تک پہنچائیں, مجھ تک پہنچیں. اگلے دن آپ کو کوشش کی جائے گی کہ مدلل طریقے سے ہو سکے. علی ولی اللہ ماننے کا نام ہے, جھگڑنے کا نام نہیں. گزارا نہیں ہے. باوضو ہوں, ممبر پہ کھڑا ہوں, عبادت کے دن ہے, علی کی عزت کی قسم گزارا نہیں علی کے دن. علی کا ماننے والا انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ علی خود باب علم ہے. جس نے دہلیز پہ جھک لیا, جسے علی ولی اللہ کہنے کا طریقہ آ گیا, اس کا مطلب اس کی توحید بھی مضبوط ہے, اس کی رسالت بھی مضبوط ہے. علی ولی اللہ وہ مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر آپ کا پورا دین محفوظ ہو جاتا ہے. اسی ولایت کو بچانے کے لیے بیٹی نے سر کی چادر دے دی. عزادار بیٹھے ہیں, بڑی عزاداری ہوتی ہے تلاگنگ میں, دل خوش ہوتا ہے. اس دھرتی پہ کوئی دن بھی سال کے خالی نہیں جب بطول کے بیٹوں کی غربت بیان نہیں کی جاتی. اللہ اس دھرتی کو ہمیشہ حاسدوں کے حسد سے بچائے, شریروں کے شر سے بچائے, یہ بستی محفوظ رہے. اس میں حسین کی عزاداری یوں ہی چلتی رہے. اللہ گھروں کو سلامت رکھے جو اپنے گھر کے غم بھلا کے نبی کی بیٹیوں کا غم مناتے. 10 محرم کی رات تھی, علی کی بیٹی مصلی پہ تھی. نیزوں کی آوازیں, گھوڑوں کے ہنکنانے کی آواز, ٹاپوں کا شور, سب کچھ سن رہی تھی علی کی بیٹی خیمے میں. ساجد بھائی تھوڑی دیر کے بعد بی بی نے کہا اما فضہ ذرا حسین کو بلائیے. مولا حسین ہے. بی بی کہتی حسین یہ شور کیسا ہے؟ غریب نے بہن کے سامنے بیٹھ کے رو کے کہا زینب تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہوئے. جب کہنا تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں, تڑپ یہ محمد کی بیٹی رو کہتی یہ جو اتنے آ رہے ہیں اس پردیس میں تیرا لگتا کوئی نہیں. حسین کی آواز ہے زینب جو لگتے تھے وہ میں نے بلا لیے. ہر خون دین کو لگنا ہی نہیں. اگر میں نے جنگ کرنی ہوتی میں محمد بن حنفیہ کو لے آتا, میں مسلم کوفے نہ بھیجتا, میں غازی کو لڑنے کی اجازت دیتا. شریکت الحسین یہاں جنگ تو ہونی نہیں. بی بی رو کے کہتی ہے حسین پھر بھی کسی کو بلا. زینب کیوں؟ فرمایا جتنی دیر وہ میدان میں رہے گا تو خیمے میں رہنا, میں اتنی دیر تیرا چہرہ دیکھوں. لمحے تھوڑے رہ گئے ہیں, زینب کی حسرتیں ابھی پوری نہیں ہوئی. مولا حسین نے کہا کہ میرا دوست ہے, نام اس کا سعید ہے, اسے میں بلاؤں, ہو سکتا ہے ڈھیر ساری بہنوں کا اکیلا بھائی ہے,
بیوہ ماں کا واحد سہارا ہے. ماں آنے دے نہ آنے دے, بہنیں آنے دے نہ آنے دے. چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے اس کی بیوی نہ آنے دے. بی بی رو کے کہتی خط تو لکھ, دستخط میں کرتی ہوں. شریف ماں کا بیٹا ہے. ظفر بھائی اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب کرے. میرے دستخط دیکھے گا آ جائے گا. بس عزادارو مجھے جملہ معاف کر دینا. روزے دار بیٹھے ہو, عبادت کی تکمیل ہو جائے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ روزے دار جن کی افطار سے پہلے آنکھ سے فرات بہتی ہے. حسین نے خط لکھا, حسین نے خط لکھ کے قاصد کے حوالے کیا. قاصد کو حسین نے بھیج کے کہا اگر سعید آنا چاہے تو ٹھیک, ورنہ کل عصر سے پہلے تو واپس آ جانا. بس سارا مضمون ختم کر کے 1.5 یا 2 منٹ اور ادھر کربلا میں اکبر کی اذان ختم ہوئی, ادھر قاصد کا گھوڑا سعید کے دروازے پہ آیا. اسے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا. خوبصورت قد, خوبصورت داڑھی, خوبصورت چہرہ, دراز نوجوان, ماتھے پہ سجدے کا نشان, چہرے پہ علی کی ولایت کا نور. سامنے آ کے شہید کھڑا ہوا. قاصد کو تو یہ کہ سعید نے کہا کون ہے؟ آواز آئی انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. سعید کی آواز آئی مدینے سے آیا ہے؟ کیا لگا نہیں عراق سے آیا ہوں. میرا مولا عراق آیا ہوا ہے. کہاں آیا میرا بادشاہ حسین؟ سعید نے کہا کربلا. کربلا کا نام آنا تھا. سعید نے کربلا کا نام سنا قاصد کی زبان سے. سعید کا ہاتھ جگر پہ آیا. سعید کہتا میرا مولا کربلا کے جنگلوں میں آیا ہوا ہے. کیوں آیا میرا مولا؟ اتنا جملہ کہنا تھا. یا قاصد نے اپنے امامے سے خط نکالا. خط نکال کے قاصد نے یوں سعید کے سامنے خط کیا. سعید نے ہاتھ بڑھائے. سعید نے خط کو بڑھا, چوما, آنکھوں سے لگایا. سعید خط کھولنے لگا. قاصد نے گھوڑے کی زین چھوڑی. سعید کے سامنے ہاتھ جوڑے, رو کے کہتا خط بازار میں نہ پڑھنا. جب کہنا خط بازار میں نہ پڑھنا, عمران بھائی اللہ اس جملے کا ثواب آپ کے والد محترم کو پہنچائے. جب کہنا یہ خط بازار میں نہ پڑھنا, یوں سعید نے خط کو بند کیا. خط کو بند کر کے سعید 4 قدم پیچھے ہٹا. رو کے کہنے لگا اچھا تو نے کہہ دیا, میں خط گھر جا کے پڑھوں گا. تو گھوڑے کو باندھ, اندر آ. کیوں؟ میں تجھے پانی پلاؤں. پانی کا نام مانا تھا. قاصد رو کہتا کیسے پیوں, سکینہ پیاسی. سعید تڑپ گیا. حسین کربلا, خط بازار میں نہ پڑھنا, سکینہ پیاسی ہے. اس نے کہا بند کیا گیا ہے. اس نے کہا ہر چیز خط میں لکھی ہے. سعید گھر کے اندر داخل ہوا. ماں تہجد کے لیے مصلی میں بیٹھی تھی. ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی, آواز دے کہتی سعید. جی اماں. سعید کون تھا؟ اماں قاصد. سعید کس کا؟ اماں مولا حسین کا. حسین کا نام آنا تھا. ماں نے قرآن سر پہ رکھا, منہ مدینے کی طرف کر کے کہتی تیرے اکبر کی خیر ہو, تیرے سجاد کی زندگی ہو, تیرے قاسم کی زندگی ہو. اتنا کہنا تھا. سعید کی بہنیں کمروں سے نکلنی شروع ہوئی. ایک بہن کہتی خط جلدی کھول, ہو سکتا ہے اکبر کی شادی کا ہو. دوسری کہتی نہیں نہیں, آخری بار مدینے کہے تھے تو کہہ رہا تھا میں نے قاسم کو سہرے سجانے ہیں, ہو سکتا ہے قاسم کی شادی کا ہو. سعید نے خط کھولا, پہلی سطر پہ نظر پڑی. سعید نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہتا اماں دعا کر مجھے موت آ جائے. آواز آئی بتا کیا لکھا ہے؟ فرمایا لکھا ہے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. اماں اجڑ گئے, اماں اجڑ گئے. کوشش کرنا ہر آنکھ وضو کر لے. ماں تڑپ گئی. ماں رو کہتی نہ سعید, ابھی تو ہمیں علی کے زخم نہیں بھولے, ابھی ہمیں بطول کا پہلو نہیں بھولا, ابھی ہمیں حسن کا جنازہ نہیں بھولا. یہ سیدوں پہ پھر کوئی مصیبت آ گئی. سعید خط کھول. سعید نے خط پڑھا جو بہار میں خط لکھا ہے. وہ جملہ سنانے لگا ہوں. سعید نے لکھا اماں مولا حسین نے لکھا سعید میں حسین 28 رجب کا مدینہ چھوڑ آیا ہوں. انہوں نے مجھے مکے میں نہیں رکنے دیا. سعید میں 2 محرم کا کربلا میں آ گیا ہوں. 7 محرم سے انہوں نے فرات پہ پہرے لگا کے میرا پانی بند کر دیا ہے. سعید ہو سکتا ہے تو میری مدد ہوا. اتنا جملہ کہنا تھا. ماں مصلی پہ گر گئی. رو کے کہتی دودھ اس وقت بخشوں گی جب سن بیٹھوں گی تیری لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے. سعید یہ جملہ کہہ کے سعید اندر جانے لگا. سعید کی چھوٹی بہن نے سعید کا رستہ روکا. رو کے کہتی روکنے نہیں آئی, لیکن تجھے حسین کا واسطہ خط بند نہ کر, کوئی چیز پچھلی جانب بھی لکھی ہے. سعید نے خط کا ورق پلٹا. سعید کا ماتھا دیوار پہ لگا. رو کے کہتا اماں اجڑ گئے, حسین اکیلے نہیں آئے, علی کی بیٹیاں ساتھ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین
یہ پرسہ قبول کرے۔ اما حسین اکیلے نہیں آئے، محمد کی بیٹیاں ساتھ آئی ہیں۔ ماں نے کہا سعید جلدی کر، سعید سامان سفر، سعید جنگ کی تیاری۔ سعید کمرے میں آیا، چند لمحے پہلے گیا، زوجہ بستر پہ تھی، اب آیا زمین پہ، خاک اٹھا اٹھا کے سر پہ۔ جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، سعید کی آواز آئی، کہیں میرے سفر کا سن کے تو نہیں زمین پہ بیٹھی؟ دیکھ کدی تیرے جیسے لاکھ شہید ہو، میں حسین سے قربان کر دوں۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازے پہ گیا، ایک کالے برقے والی بی بی میرے کمرے میں آ گئی ہے۔ رو کے کدی سعید کا رستہ نہ روکنا، میری بیٹیاں جنگل میں اس کا راہ دیکھ رہے۔ سعید نے دیکھے گا میری ماں کی خدمت کرے، تیرا احسان، اپنے گھر واپس چلی جائے، میں آزاد کرتا ہوں۔ کہنے لگی سعید میری چادر کوئی زینب سے پیاری ہے؟ سعید نے کہا تیرے عقیدے پہ قربان۔ سعید نے گھوڑے پہ سامان رکھا، زوجہ کو سوار کروایا، منہ کربلا کی طرف کر کے کہا مولا چل میں پڑھاؤں، زمین کی تنابیں اب تو نے کھینچنی ہے۔ قدیمی عزادار بیٹھے ہو، مجھے ایک لمحے کے لیے نہ منت کرنی پڑی ہے، پہلے لفظ پہ یہ مجمع میرے ساتھ چل گیا ہے۔ میری آقا زادی ان کی آنکھیں بھی دیکھ لینا، ان کے آنسو بھی دیکھ لینا۔ بی بی سے ذکر سے کوئی خالی نہ اٹھے، جتنی میری بہنیں مائیں بیٹیاں آئی ہیں کوئی ذکر سے خالی نہ اٹھے۔ سعید نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، سعید کا گھوڑا دوڑتا دوڑتا ادھر سعید کے گھوڑے کے اگلے دو سم کربلا کی مٹی پہ آئے ہیں، یا سعید کی زوجہ کی آواز آئی سعید گھوڑا تیز دوڑا، سعید گھوڑا تیز دوڑا۔ سعید کہتا جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے۔ دیکھ کدی سعید جلدی کر، جب سے اس جنگل میں آئے ہیں ایک آواز آ رہی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ سعید نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، سعید کی بیوی گھوڑے سے گر گئی۔ سعید نے مڑ کے دیکھا، دیکھ کدی سعید مجھے نہ اٹھا تو گھوڑا دوڑا۔ سعید نے کہا تو گھوڑے سے کیوں گری؟ رو کدی سعید تو گھوڑا دوڑا رہا تھا، تیرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے وہ کالے برقے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی سعید کو کہ گھوڑا دوڑا، اور میرا حسین زیر سے گر گیا اور میرا حسین قتل ہونے لگا۔ سعید کی آواز آئی علی کی بیٹی نوکر کا سلام۔ یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی و حسین بحق الحسن کریم علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ زہرا صلوات اللہ۔ اللہم انی نحن نسألک زیادة فی العلم، برکة فی الرزق، صحة فی الجسم، نورا فی القلب، توبة قبل الموت، راحة عند الموت، مغفرة بعد الموت، قنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، دخولا فی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔